السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک پبلک اوپینین یعنی رائے عامہ کے بارے میں ہے۔ رائے عامہ کیا ہوتی ہے، کیسے تشکیل پاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھا تھا، کچھ ہم پڑھیں گے۔ پبلک اوپینین کا مطلب رائے عامہ یعنی کہ جو کامن سینس میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عوام کی رائے۔ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اس سے مراد عوام کی ایسی رائے جو کہ عوام کے اکثریت کے مفاد میں ہو، وہ رائے عامہ کہلاتی ہے۔ اس کی تشکیل کے ذرائع کون کون سے ہیں، یعنی کہ کن کن ذریعوں سے یہ تشکیل پاتی ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ اس میں اخبار ہیں، پریس ہیں۔ ہمارے اخبار جو ہے اس تک ہر ایک کی رسائی ہوتی ہے۔ ہم میں سے موسٹلی لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور اس میں موجود خبریں پڑھ کر، ایڈیٹوریل پڑھ کر وہ اپنی رائے تشکیل دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے، ان کا بڑا اہم کردار ہے کسی بھی رائے عامہ کی تشکیل میں۔ عوام کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی معاملات میں جو تجربہ کار ماہرین ہیں، ان کی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ ریڈیو جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک آڈیو گیجٹ ہے، اور اس کی مدد سے، اور یہ دور دراز کے ان علاقوں تک بھی اس کی رسائی ہے جہاں پہ ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں پہنچا ہے، اور سستا بھی ہے، تو اس لیے اس تک رسائی بہت عام ہے۔ پھر ٹیلی ویژن ہے، جدید ایجاد ہے۔ ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ پروگرام شیئر ہوتے ہیں۔ حکومت کی اور اسمبلی کی جو ڈیلی کی اجلاس ہیں، جو پروسیشنز ہیں، جو کہ اسمبلی کی کاروائیاں ہیں، وہ اس پہ شیئر ہوتی ہیں۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس طرح سے وہ حکومتی رائے سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، وہ اپوزیشن کی رائے سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنی رائے کی تشکیل کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور حکومت کے لیے کیا اچھا ہے، اور عوام کے لیے کیا اچھا ہے۔ پھر سنیما ہے، یہ تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سبق آموز بھی ہیں، اس پہ کام کی اور انفارمیٹیو فلمیں چلا کر بھی عوام کی جو رائے ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ پلیٹ فارم ہے، اس سے مراد سیاسی سٹیج ہے جس کے ذریعے سیاسی جماعتوں کے رہنما عوام سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کی اور حکومت کی پالیسی یا پروگرامز کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں، کیونکہ ٹی وی یا ریڈیو تک رسائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن پلیٹ فارم ایک ایسا فارم ہے کہ جہاں پہ عام لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جلسے جلوسوں میں شرکت کے لیے سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تو جلسے سے جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی رائے کو فارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیاسی جماعتیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور رائے عامہ کی تشکیل کرنے میں بھی ان کا بڑا ایک خاص کردار ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں پریس کے ذریعے، پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام کے جو قومی مسائل ہیں وہ عوام تک پہنچاتی ہیں، ان کو آگاہ کرتی ہیں، ان کے حل کے لیے آگاہ کرتی ہیں، اپنا انتخابی منشور جو ہے وہ ان تک پہنچاتی ہے، اپنے ترقیاتی پروگرامز کا اعلان کرتی ہیں، اور اس طرح سے عوام کو مختلف معاملات اور امور کے بارے میں اپنی رائے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے، اور اس کا اظہار وہ انتخابات میں اپنے ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ جو سیاسی جماعت عوام کو جتنی زیادہ ٹیمپٹیشن دینے میں کامیاب ہوتی ہے، جتنی زیادہ اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، وہ ہی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی آزادی میں پاکستان مسلم لیگ کا جو کردار تھا تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی رائے کو فارم کرتے ہیں وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، یہ سب آپ کی رائے کو فارم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں اگر ہم نے کبھی پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن جو آپ کی رائے بناتے ہیں اس میں یہ ادارے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تعلیمی ادارے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا حکومت کیا کر رہی ہے، حزب اختلاف کیا کر رہی ہے۔ یونیورسٹیز میں خاص طور پر اس چیز کی تربیت ہوتی ہے کہ وہاں لوگ بچے جو ہیں وہ عملاً پالیٹکس میں حصہ بھی لیتے ہیں اور اپنی رائے عامہ کو فارم بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مذہبی ادارے ہیں۔ مذہبی ادارے کسی بھی
قوم پر، کسی بھی ملک پر مذہب کا اثر بڑا نمایاں ہوتا ہے، اور مذہبی ادارے جو ہیں وہ عوام کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ باقی کسی چیز سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا مذہبی اداروں کی بیانات سے یا مذہبی اداروں سے امپریس ہوتے ہیں، کیونکہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دلیل سے زیادہ آپ کی جو کنیکشن ہے وہ مانا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں یہ بھی عوام کی رائے کو تشکیل دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور تحریک پاکستان کے بارے میں جو مذہبی رہنما ہے انہوں نے جو بڑا کردار ادا کیا وہ ہمیشہ یاد رہے گا. عوام جو ہے وہ مذہب سے عقیدت کی حد تک اس کو احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب ایوب خان نے 1962 کے آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رکھا تو اس سے لوگوں میں بڑی غم و غصہ کی لہر پیدا ہوئی، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے رادر دین کہ یہ سیکولر مذہب ہو اس میں. تو اس لیے مذہبی ادارے اور مذہب جو ہے وہ رائے عامہ کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اس پہ لوگوں پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان کی اندھا دھند تقلید بھی کرتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارا وہ جو کہ رائے عامہ کی تشکیل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے مقننہ، یعنی کہ ہمارا قانون ساز ادارہ. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ حکومت کے 3 ادارے ہیں. کون کون سے ہیں؟ مقننہ آرگنز اس کے 3، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں. اور مقننہ اس میں کیا کرتا ہے؟ مقننہ اس میں قانون سازی کا کام کرتا ہے. یہ سارے عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ اداروں کے جو ارکان ہیں وہ قومی مسائل ایوان میں پہنچاتے ہیں اور ان پر بحث کرتے ہیں. عوام ان کا دلچسپی سے سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور ان میں یہ سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی رائے کو بڑے احسن طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں. یہ نہ صرف رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں بلکہ عوامی خواہشات کی بھی ترجمانی کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے عدالتی تشریعات اور مقدمات. جو جوڈیشل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، ہمارے عدالتی مقدمات ہوتے ہیں، جو ان کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیسے کہ جب مختلف مقدمات کے بارے میں، امپورٹنٹ مقدمات کے بارے میں جب فیصلے ہوتے ہیں، عوام ان کو سنتے ہیں، عوام ان میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. پھر وہ بعد میں جب کوئی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص سینیریو میں، کسی خاص موقع پر کس قسم کا ڈیسیژن جو ہے وہ متوقع ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی رائے جو ہے وہ فارم کرتے ہیں، اور حکومت کے بارے میں بھی اپنی ایک رائے بناتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. اس کے بعد انجمنیں ہیں، ایسوسیشنز ہیں. مختلف بنیادوں پر بے شمار ایسوسیشنز پائی جاتی ہیں. بہت ساری انجمنیں ہیں ہمارے ہاں. خواتین کے حقوق کے لیے بھی بہت سی انجمنیں کام کر رہی ہیں. ٹریڈ یونینز ہیں، لیبر یونینز ہیں، بہت ساری اور ایسوسیشنز ہیں، جیسے فار ایگزامپل آل پاکستان لائرز ایسوسیشن، آل پاکستان لیکچرز ایسوسیشن، لیبر یونین، ٹریڈ یونین، ایون رکشہ یونینز. تو یہ جو ساری انجمنیں ہیں یہ بھی رائے عامہ کی تشکیل اور اظہار کا ذریعہ ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی آبزرویشن، آپ کے اپنے مشاہدات جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ آبزرو کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی رائے عامہ کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، اور یہ کویسچن لانگ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رائے عامہ سے کیا مراد ہے، اس کی تشکیل کے ذرائع بیان کریں. آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو سنیں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو سو مچ.